اگر کووڈ میں سے کووڈ کا ٹیرر اور خوف نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. جی لیکن بدقسمتی سے اب پرابلم کیا ہو رہی ہے، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر ہے، نرسنگ سٹاف ہے، ہاسپٹل ہے، جب دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو سانس کی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ وہ اسے کووڈ کووڈ کے چکر میں ہاسپٹل جی کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے. صحیح. میرے ایکسپیرینس میں جو اموات ہو رہی ہیں اس میں کووڈ کا خوف زیادہ رسپانسبل ہے، کووڈ اتنا رسپانسبل نہیں ہے. کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کووڈ کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے کسی سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے. جی تو جی بس انہی چکروں میں شام کو مجھے فون ہے اس کے باپ کا کہ روتے ہوئے اس نے فون کیا کہ وہ میری بیٹی کو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر جی. صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہیلپ. السلام علیکم ناظرین، آج دوبارہ ڈاکٹر احمد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. بتائیے گا کہ سیکنڈ ویو جو ہے اس کے اندر فلائٹس کا اور باقی بہت ساری چیزوں کا ایشو آ رہا ہے دوبارہ سے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 ٹائمز لیتھل ہے اور بڑے مسائل ہیں اس کے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس چل رہا ہے اور وہ بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ پیشنٹس کو جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے اندر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں عبدالقدوس، بات یہ ہے کہ کووڈ وائرس جو ہے ایز یوزل ریگولر بیسس پہ اس کی میوٹیشن ہوتی رہتی ہے. کووڈ وائرس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے وائرسز ہیں، ریگولر میوٹیشن یعنی کہ وہ اپنی ساخت اور حیت میں تبدیلی کرتا رہتا ہے. یہ اس کا ایک فیچر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی تو یہ کہنا کہ اس میں میوٹیشن آ گئی اور بہت زیادہ خطرناک ہو گیا اور 10 ٹائمز مور لیتھل ہو گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں وہی ساری باتیں ہیں جو آج سے 1 سال پہلے کہی جا رہی تھیں. میں نے اس صحیح. وقت بھی سبھی کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ وائرل نمونیاز جو ہیں ان کا شروع سے یہی ایٹیٹیوڈ ہے، یہ چینج ہو کے آتے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کی مورٹیلٹی جو ہے یعنی ڈیتھ ریٹ، وہ اگر دیکھا جائے تو 2% سے زیادہ نہیں ہے. جی جی تو جس طریقے سے پینک شروع میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، اب یہ دوبارہ جو کہا جا رہا ہے کہ 10 ٹائمز مور لیتھل ہے، یہ بھی اس پینک کو پھیلانے کی ایک ادر اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. صحیح ہے. میرا جو ایکسپیرینس تھا جون اور جولائی میں بھی، اس وقت بھی ہر چیز میں آن ایئر کرتا رہا. میری ملٹیپل ٹاکس ہیں کووڈ کے اوپر، اور اس کے علاوہ میں نے اپنی آبزرویشن رائٹ ڈاؤن کی جولائی 2020 میں. اور ابھی پھر یہ میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی جو میرا کووڈ کا ایکسپیرینس ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. ایک جو بہت بڑی چیز ہے، اگر کووڈ میں سے کووڈ کا ٹیرر اور خوف نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا. کووڈ ایک ریالٹی ہے، اس جی ریالٹی سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن میرے ایکسپیرینس میں جو اموات ہو رہی ہیں اس میں کووڈ کا خوف زیادہ رسپانسبل ہے، کووڈ اتنا رسپانسبل نہیں ہے. یعنی ابھی زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو وہ خوف کی وجہ سے آ وہ رہے ہیں. خوف کی وجہ سے آ رہے ہیں. جی ابھی 2 دن پہلے ایک نوجوان بچی 22 سال اس کی عمر تھی، مجھے یاد ہے یہ پچھلے سال بھی میرے پاس آئی تھی اور اس کی تشخیص کہیں سے نہیں ہو پا رہی تھی. اسے سانس کی پرابلم تھی، سانس لینے میں دقت ہوتی تھی. تو جی ہم نے اسے آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا، اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالا. کچھ دنوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی، وینٹیلیٹر سے ہم نے اتار دیا اور اس کی تشخیص ہم نے مائسینیا گریوس کی تھی. اچھا اس وقت چونکہ تھینکس گاڈ کہ یہ کووڈ کا بھی اتنا خوف و ہراس نہیں تھا، اچھا. پری کووڈ ایرا کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے صحیح ہے. سال. صحیح تو ہے. وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو کے گھر چلی گئی. بعد میں پھر ریگولر میرے پاس آتی رہی چیک اپ کے لیے، جی اور بڑے تھینک فل تھے کہ آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے. ابھی بدقسمتی سے کیا ہوا کہ 2-3 دن پہلے دوبارہ آئی. اس کا جی باپ جی بیچارہ غریب آدمی تھا. جی جی میں نے پھر اسیس کر لیا کہ اب اس میں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے. میں نے اسے کہا کہ ہم اسے آئی سی یو میں لے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ اسے ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی، پھر گھر چلی جائے گی. تو انہیں چونکہ وہ پہلے بھی ایکسپیرینس تھا، وہ ریڈی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں جی
لیکن بدقسمتی سے اب پرابلم کیا ہو رہی ہے، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر ہے، نرسنگ سٹاف ہے، ہاسپٹل ہے، جب دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو سانس کی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ وہ اسے کووڈ ہے. کووڈ کے چکر میں ہاسپٹل کے جی اندر انٹر نہیں ہونے دیتے، باہر صحیح نکال ہے. دیتے ہیں. جی ابھی بھی فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے، اس میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ ریلکٹنٹ ہیں جی جی جانے میں. جی جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو ہر طرف کووڈ ہی ٹریٹ ہو رہا ہے. جی جی نان کووڈ کے لیے وینٹیلیٹر بہت مشکل سے ملتا ہے. ہاں جو جی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل میں سے میرے خیال میں 2 یا 3 ہاسپٹل ہوں گے جی جی جو کووڈ کو ٹریٹ کر رہے ہیں، جی جی اور جو ٹریٹ نہیں کر رہے وہ کسی بھی قسم کی بریدنگ ڈیفیکلٹی والے پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ایک تو وہ پیشنٹ کا ایکسپیرینس جو چل رہا ہے ان دنوں میں، اس نے کہا جی اب ہم کہاں جائیں گے، ہمیں تو کوئی وہ لے گا نہیں. اور دوسرا جو ڈیفیکلٹی ساری آ رہی ہیں، تو خیر میں نے انہیں کہا کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں. ایک ہاسپٹل میں گئے، وہی بات ہوئی، انہوں نے مجھے فون کیا جی وہ تو داخل نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ اس بچی کو سانس کی پرابلم ہے، پہلے کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں، پہلے PCR کرائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں. میں نے کہا اس پہ تو اتنا ٹائم لگتا ہے، 2 دن 3 دن میں آپ کی رپورٹ آتی ہے، HRCT ہوتا ہے. کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کووڈ کے علاوہ بھی کوئی بیماری جی ہے جس کی وجہ سے کسی کی سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے. جی تو جی بس انہی چکروں میں شام کو مجھے فون آیا اس کے باپ کا، کہ روتے ہوئے اس نے فون کیا کہ وہ میری بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہیلپ کی. تو دس از اندر سیڈ انسیڈنٹ. یہ تو بہت سیڈ چیز ہوگی نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک لڑکی یا ایک پیشنٹ جس کو کووڈ نہیں ہے اور کووڈ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. اب دیکھیں اس اس کو طرح کے کوئی ہاں ہنڈریڈز جی ایگزامپلز ہیں. جی اور میں یہ سرٹنلی آپ کو کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ کووڈ نمونیا کی مورٹیلٹی تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ 2% ہے، پاکستان میں اور بھی کم ہے. جی کووڈ کی ہیرسمنٹ جو ہے، کووڈ کا ٹیرر جو ہے، اس کا جو خوف و ہراس ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوتی ہیں، اور ایسے پیشنٹس کی اموات ہوتی ہیں جن میں کووڈ نہیں ہوتا. جی. اور عام لوگ ڈاکٹر صاحب اسپتالوں میں جا بھی نہیں رہے اپنے چیک اپ کروانے کے لیے کووڈ کے علاوہ بھی کہ جی ہمیں کووڈ لگ جائے گا. اچھا، اور جی دوسری بات دیکھیں، ڈاکٹرز کمیونٹی میری رسپیکٹیبل کمیونٹی ہے، اس میں میرے جی سینئرز بھی ہیں، جونیئرز بھی ہیں. ان سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اب پہلے کی نسبت بہت سارے ڈاکٹرز نے پیشنٹ کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن پیشنٹ کو 10 میٹر کے فاصلے پہ بٹھانا اور خود کو شیشوں میں قید کر لینا اور جی جی اتنے خوف و ہراس کا شکار ہونا کہ ہر پیشنٹ جو ہے، چاہے وہ نزلے زکام سے آ رہا ہے، چاہے اسے گیسٹرائٹس ہے، یا چاہے اس کے کان میں درد ہے، آپ اسے کووڈ ایزیوم کر کے اسے 10 میٹر کے فاصلے میں بٹھا رہے ہیں، اسے ہاتھ تک لگانا آپ گوارا نہیں کرتے. جب آپ اس کا ایگزامینیشن نہیں کریں گے، آپ کیسے اس کی فائنڈنگز بھی کر سکیں گے؟ جی یہ تو ہے. تو اب دیکھیں اگر کووڈ کو اتنی مہلک بیماری ہوتی تو ڈاکٹر احمد فاروق اس وقت زندہ نہ ہوتا، کیونکہ صحیح ہے. میں نے ہنڈریڈز آف کیسز جو ہیں وہ ڈیل کیے ہیں، پریونشن میں نے بھی لی ہے. جی جی لیکن میں تو اب کووڈ کو پیشنٹ کو اپنے بالکل ساتھ والی چیئر پہ نیکسٹ ٹو می 2 to 3 فیٹ کے ڈسٹینس پہ بٹھاتا ہوں. وہ بھی کور کرتا ہے، اپنا ماسک لگاتا ہے، میں بھی ماسک لگاتا ہوں، کور کرتا ہوں، گلوز پہنتا ہوں، سینیٹائز کرتا ہوں. جی لیکن جی پیشنٹ کا ایگزامینیشن ضروری ہے. ان میں سے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو کووڈ نہیں ہوتے. جی اگر کسی کو مائیوکارڈ انفارکشن ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کسی کو ہارٹ کی وجہ سے لنگز میں پانی پڑ گیا ہے، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، کسی کو COPD کی پرابلم ہے، یعنی اسے اسموکنگ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، کسی کو ایستھما ہے، کسی کو اور اس طرح کی بریدنگ، کسی کو فالج ہے، اس کی وجہ سے سانس نہیں وہ لے پا رہا. تو کووڈ تو صرف ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ 20 کازز دوسری ہیں جس کی وجہ سے جو سانس نہیں آ رہا. اگنور تو ہو جاتی آپ ہیں. ان 20 قسم کی کازز کو کووڈ کے چکر میں خراب کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کی مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں ان کی رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ وہ کووڈ پہ. ساری کی ساری رسپانسبلٹی کووڈ ہیرسمنٹ کے اوپر جاتی ہے، جی جو جی لوگ کووڈ ہیرسمنٹ اتنی زیادہ پھیلا رہے ہیں. جی جی یہ صحیح. بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اے سمٹومیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ کووڈ سپریڈ نہیں کرتے. اے سمٹومیٹک، جیسے آپ ہیلدی انڈیویجول ہیں، میں ہیلدی انڈیویجول ہوں، جی جی ہمیں کوئی سمٹم نہیں ہے تو ہم کووڈ دوسرے تک سپریڈ نہیں کریں گے. صحیح ہے. WHO نے کہا نہیں سپریڈ کرتی ہے. پھر آہستہ آہستہ سے WHO اس بات پہ آ گئی، انہوں نے کہا جی اے سمٹومیٹک کیریئر جو ہے وہ سپریڈ نہیں کرتے. بالکل ڈاکٹر صاحب. آج پھر کل
یہ چیز ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے جو انڈیویجول ہیں ہیلدی ہیں وہ جب فوراً اپنا ٹور کرنا چاہتے ہیں کہیں جہاز پہ سفر کرنا چاہتے ہیں جی تو ان کو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. جی جی پاکستان کی بڑی بڑی لیب سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ایک سے پازیٹیو آ رہا ہے ایک سے نیگیٹو آ رہا ہے اور وہ بندہ ہیلدی اس کو کبھی کووڈ ہوا ہی نہیں, نہ اس کو بریتھنگ کا پرابلم ہوا نہ اس کو کوئی سمٹمز آئے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں میں سبھی پیشنٹس کو ایڈوائس یہ دیتا ہوں کہ آپ پریونٹیو میجرز ضرور لیں. اگر آپ کو جی شک ہے کہ آپ کو کووڈ ہے تو آپ ایزیوم کر لیں کہ آپ کو کووڈ ہے. آپ لوگوں میں نہ گھلے ملیں, ماسک آپ اسٹرکٹلی یوز کریں, ہینڈ سینیٹائز کریں, گلوز یوز کریں. خاص طور پہ ایسے جو ضعیف افراد ہیں, بوڑھے افراد ہیں یا جو کینسر کے مریض ہیں, دوسرے تو چوتھے جو امیونوسپریسڈ انڈیویجلس ہیں ان کے پاس آپ نہ جائیں. لیکن بہت ساروں کو اگر ہم ان کا پی سی آر ٹیسٹ نہیں بھی کرواتے تو کچھ دنوں میں 2-4 دنوں میں, ہفتے میں ان کی سمٹمز ریزالو ہو جاتی ہیں. صحیح. مجھے سمٹمز آئیں, میں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا پی سی آر کا, کووڈ کا ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن میں پریونٹیو میجرز لیتا رہا ایزیومنگ دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام کووڈ. میں نے خود کو اسی طرح ہینڈل کیا کہ میرے اندر چونکہ سمٹمز ہیں, ہم ٹیسٹ نہیں بھی کروائیں گے تو پریونشن لینا تو ضروری ہے, وہ آپ لیتے جائیں. تو پھر پازیٹیو کے چکر میں, نیگیٹو کے چکر میں, اب مہینہ ہو گیا نیگیٹو نہیں ہو رہا. ابھی جو ہے وہ 2 دن پہلے میں نے کروایا تھا, اس کو نیگیٹو تھا, اب 2 دن بعد پازیٹیو آ گیا ہے. تو یہ فاز نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں, فاز پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں. جی اصل چیز ہے آپ کی کلینکل کنڈیشن. اگر آپ ویسے ہیلدی انڈیویجول ہیں, آپ میں کوئی سمٹم آ ہی نہیں رہی, تو کووڈ پازیٹیو بھی آ گیا تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے. اے سمپٹومیٹک کیریئرز ہوتے ہیں جی جی اور اس میں بھی بہت کم چانسز ہیں کہ آپ اس ڈیزیز کو سپریڈ کریں گے. تو اس لیے پیشنٹ کا کلینکل سمٹم جو ہے, اس کی کلینکل ججمنٹ جو ہے, یہ لیب ٹیسٹ سے زیادہ اہم ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. انشاءاللہ ہم اپنے ویور کے ساتھ کرونا کے حوالے سے اور باقی بھی ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.